سورہ شمس اور فرمان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ایک فرمان پر عمل کر لیں، کامیابی آپ کی عادت بن جائے گی، ناکامی اور ندامت ختم ہو جائے گی۔ صرف 5-10 منٹ لگا کر لوگوں میں مقبول ہو جائیں، دولت اور عزت میں اضافہ کر لیں، دشمن زیر کر لیں، شادی اور محبت حاصل کر لیں، چہرے کی خوبصورتی اور شوہر کی بے پناہ محبت حاصل کر لیں۔ یہ سورہ استھما، الرجی، سانس کی ہر بیماری اور ڈپریشن کا آسان علاج ہے۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فضیلت و خواص سورہ شمس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مختلف نمازوں میں سورہ شمس پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جس نے سورہ شمس کی تلاوت کی گویا اس نے سورج اور چاند کی روشنی کے برابر صدقہ کیا۔ یا یوں بھی ہے کہ جس نے سورہ شمس کی تلاوت کی وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ہر اس چیز کا صدقہ کیا جس پر سورج اور چاند طلوع ہوئے ہیں۔ اس سورت کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ ایک چھوٹا سا صدقہ بھی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور کہاں اس سورت کی تلاوت کر کے گویا پوری کائنات کا ہی صدقہ کر دیا گیا ہو۔ تو پھر آفتیں اور بلائیں زندگی میں کیوں آئیں گی؟ معاملات میں رکاوٹیں کیوں آئیں گی؟ اس زندگی اور اس زندگی کی کامیابی کیوں حاصل نہیں ہوگی؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو پلے باندھ لیں، جہاں آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کم کامیاب ہو اسے چاہیے کہ سورہ شمس کی تلاوت کرتا رہے، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے کے بعد وہ جدھر بھی رخ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا۔ اس کی تلاوت سے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور لوگوں میں اس کا مرتبہ بلند ہوگا، اس کا حافظہ مضبوط ہوگا اور اس میں بہت سے فائدے پوشیدہ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ جس کے پاس رزق کم ہو اور کامیابی تھوڑی ہو، اور جس کو اپنے کام میں بہت زیادہ نقصان کا سامنا ہو، اور جس کو اپنے کاموں اور اپنی زندگی میں ندامت کا سامنا ہو، تو وہ مسلسل سورہ شمس کی تلاوت جاری رکھے، کیونکہ اس سے رزق اور کامیابی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے سورہ شمس کو اپنی مستحب نمازوں یا واجب نمازوں کے بعد مختلف اوقات میں تلاوت کرتے رہنا بھی کافی ہے، لیکن اگر عمل کرنا چاہیں تو وہ بھی بہت آسان ہے۔ مختلف اوقات میں تلاوت کرتے رہنے کے علاوہ ہر قمری مہینے کے پہلے بدھ، جمعرات اور جمعہ کو عین طلوع آفتاب کے وقت سجدے میں جا کر 3 مرتبہ سورہ شمس کی تلاوت کیا کریں، اور ہر بار 8ویں آیت پڑھنے کے بعد اپنی دعا مانگیں اور پھر سورت مکمل کر لیا کریں۔ اگر کوئی دشمن ہے تو اسے پسپا یا زیر کرنے کے لیے بھی یہ سورت بہت مؤثر ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ابھی جو طلوع آفتاب کا عمل بتایا گیا ہے بالکل یہی عمل عین غروب آفتاب کے وقت کریں، اور اسی طرح 8ویں آیت کے بعد دشمن پر فتح حاصل کرنے کی دعا کریں۔ طلوع و غروب کا ایگزیکٹ ٹائم آپ کو گوگل ویدر یا مستند جنتریوں سے مل جائے گا۔ اگر کسی کو سانس کی بیماری ہے یا بے چینی ہے، مطلب ڈپریشن، سٹریس، غم و پریشانی، یا کوئی استھما یا الرجی کا مریض ہے، تو وہ اس سورت کے شفا بخش اثرات سے فائدہ اٹھائے۔ اس سورہ کو زعفران سے کسی پلیٹ پر لکھ لے اور اسے پانی سے دھو کر پی لے۔ پہلی بار پینے پر ہی افاقہ ہوگا، لیکن چند بار یعنی مکمل شفا یابی تک اس عمل کو دہرا لے۔ جس کی شادی نہیں ہو رہی یا کسی جائز محبت کو حاصل کرنا ہو تو سونے سے پہلے باوضو حالت میں مقدور بھر سورہ شمس کی تلاوت کر کے دعا مانگا کرے تو مطلوبہ مقصد میں کامیابی اس کا مقدر ہوگی۔ اس سے نہ صرف مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی بلکہ عام عوام میں بھی مقبولیت اور عزت و احترام پیدا ہوگا۔ جو خواتین و حضرات چاہتے ہوں کہ ان کے چہرے کی خوبصورتی اور کشش میں اضافہ ہو تو وہ بھی یہی عمل خوبصورتی اور کشش کی نیت سے کریں۔ ان کے چہرے کی خوبصورتی لوگوں کو ان کی طرف کھینچے گی اور ان کے عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ شادی شدہ خواتین قربت کے لمحات میں جب بھی اپنے شوہر کے پاس جانے لگیں تو یہ سورہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ یہ عمل غسیل اور سخت گیر شوہر کے دل میں بھی ان کے لیے بے پناہ محبت پیدا کر دے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔